بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس پہ گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 17 رجب 1428 ہجری مطابق 10 اگست سن 2007 عیسوی کو ہمارا 11واں علمی دورہ جو علی مستوی حائل مکتب تحت الجالیات حائل کے زیر نگرانی اس ثنائیہ کے خوبصورت سے آڈیٹوریم میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں میں اپنی طرف سے اور مکتب جالیات کے مدیر فضیلت الشیخ ابو ابراہیم عبدالعزیز العجیمی کی طرف سے اور مکتب کے تمام ممبران اور اراکین کی طرف سے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں اور خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں۔ یہ ہمارا 11واں علمی دورہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس سے پچھلے ہفتے 10واں علمی دورہ منعقد ہوا تھا جو بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوا، اور آپ حضرات کا تعاون اور آپ حضرات کی محبتیں اور آپ حضرات کی جو ہے کوششیں اللہ کے فضل و کرم سے ثمرآور ہوئیں، بارآور ہوئیں، اور جو ہمارے اخوان احباب یا بھائی بہن اس میں شریک ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کا جب ٹیسٹ لیا تو بڑے اچھے نتائج سامنے آئے، اور خوشی ہوئی کہ اللہ نے آپ حضرات کو سمجھنے کا مادہ عطا فرمایا ہے اور آپ نے درس کو اچھی طرح سے سمجھا ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا 5 روزہ جو علمی دورہ آج شروع ہو رہا ہے 11واں، یہ بھی انشاءاللہ پچھلے دورے کی طرح کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہوگا، اور آپ حضرات انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اس علمی دورے سے، اور آپ کی دلچسپی اور آپ کی لگن اور آپ جو ہے آپ کی محنتیں انشاءاللہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ انشاءاللہ ضرور آپ اس علمی دورے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دورے علمیہ میں ہم نے 2 کتابیں اپنے نصاب میں پڑھنے میں رکھی تھی، اور وہ دونوں کتابیں ایک عربی میں تھیں اور ایک اردو زبان میں، وہ دونوں ہم نے الحمدللہ پوری کر لی۔ یہ اس 11ویں دورے میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم 2 کتاب آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہ دونوں کتابیں کشف الشبہات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہی کی دوسری کتاب الاصول الثلاثہ اسلام کے 3 بنیادی اصول۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ایک ہفتے میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے۔ کتابیں اس وقت آپ کے سامنے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹاک میں ہماری کتابیں ختم ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ساری کتابیں پیش کر دی جائیں گی۔ آپ اس وقت اپنے قلم اور کاغذ سے ہی فائدہ اٹھائیں، اور جو نکات یا جو اہم علمی باتیں بیان کی جائیں انہیں آپ نوٹ کر دیا کریں گے، آپ کے فیوچر کے لیے، مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی پہلے علمی دورے میں کہ ہمارے یہاں کثرت عدد مطلوب نہیں، کثرت عدد تعداد مطلوب نہیں، بلکہ کیفیت ہمارے یہاں مطلوب ہے۔ کمیت 2 ہو 4 ہو الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں؟ کیفیت
ہمارے ہاں مقصود ہے، مطلوب ہے کہ آپ کس طرح سے اس درس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ہم آپ کو سمجھانے میں کس طرح سے کامیاب ہوئے، یہ ہمارے ہاں مطلوب ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دے کر کے بھیجا فتح، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو وصیت کی، ان میں وصیتوں میں سے ایک وصیت اور نصیحت یہ دی تھی کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، حملہ کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اس لیے کہ اگر تمہاری دعوت سے ایک شخص بھی ہدایت یافتہ ہو گیا، ہدایت پا گیا، تو وہ سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ قیمتی وہ شخص ہے۔ تو اسلام کے ہاں کثرت مطلوب نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کو کثرت مطلوب ہے، بلکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات واضح طور پہ بیان بھی فرما دی ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بڑے تھوڑے ہیں، اور انہی تھوڑوں کی وجہ سے یوں سمجھے پوری دنیا قائم و دائم ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے۔ کثرت اکثریت جاہل کی اور اکثریت برباد لوگوں کی اور اکثریت جہنم میں جانے والوں کی۔ تو مقصد اسی سنت الہی سے، مقصد ہمارے اس دور علمیہ کا یہ نہیں کہ آپ کی یہ 300 ساڑھے 300 کرسیاں بھری رہیں، یہ کوئی واعظ یا ارشاد کی مجلس نہیں، بلکہ یہ علمی مجلس ہے جہاں آپ کو نصوص اور علم کی باتیں بتائی جائیں گی، اور تقریر کی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ منہج کو اور ایک آپ کے ذہن و دماغ میں ایک اہم باتوں کو بٹھانے کی مجلس ہے۔ بہرحال تو الحمدللہ یہ جو کتاب کشف الشبہات آپ پڑھنے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا مختصر سا تعارف بھی کروا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے جو کتاب پڑھی ہے آخر اس کتاب کا علمی درجہ کیا ہے، علمی مقام کیا ہے، علمی مستویٰ کیا ہے، آپ کل کو بتا سکیں۔ جب آپ کہیں گے ہم نے یہ کتاب پڑھی، ہم نے یہ کتاب پڑھی، ہم نے یہ کتاب پڑھی، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے، ان کی تالیف کی ہوئی کتابوں میں سے بہت ہی عمدہ درجے کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے، اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شرکیہ اور بدعتیانہ جو وسوسے اور خیالات اور شکوک اور شبہات جو عام طور سے توحید خالص کے شفاف آئینے پر غبار ڈالتے رہتے ہیں اور ان کے مترادف ہوتے ہیں، اس کتاب کے اندر ان شکوک و شبہات کو اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر ان ڈاؤٹس کو رفع کیا گیا ہے، ان شبہات کو ختم کیا گیا ہے، اور یہ وہ شبہات ہیں جنہیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ شبہات ہیں جو نبی کے زمانے میں بھی تھے اور آج تک قائم و دائم ہیں بعض لوگوں کے ذہن و دماغ میں۔ آپ کو اس کتاب میں ان شبہات کا جواب ملے گا، ان شکوک کا رد ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کتاب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سادہ اور بڑے عام فہم انداز میں انہیں ان شکوک و شبہات کو صاف کر دیا ہے، اور مسئلہ توحید خالص اور رد شرک اور کفر کو نکھار کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اور سعید روحیں، پاک روحیں ان شبہات سے شفا پاتی ہیں اور ہدایت یاب ہوتی ہیں۔ یہ کتاب کئی دفعہ اردو زبان میں چھپ چکی ہے اور اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے، اور یہ کتاب مختلف زبانوں میں، دنیا کی زبانیں جیتی جو زندہ جو زبانیں ہیں ان زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، اور ہمیشہ میں آپ حضرات کے سامنے بھی اور کہیں بھی درسوں میں، کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی خصوصیتوں میں سے جہاں یہ تمام سب خصوصیتیں ہیں، وہیں ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہیں تو حجم اور اپنے کمیت کے اعتبار سے بڑی چھوٹی چھوٹی، بڑی مختصر، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں نے مملکت سعودیہ عربیہ کو وجود بخشا، جنہوں نے سعودی عرب بنایا۔ یہ کتابیں ہیں جن سے مملکہ وجود میں آیا، جن سے ایک نسلوں کے ذہن و دماغ کی شرک و کفر کی گندگیوں سے تطہیر ہوئی ہے،
اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے تطہیر اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لکھنے والے، اس کے مترجم اور اس کے ترجمہ کرنے والے، اس کے چھاپنے والے یا جو بھی ہیں، اللہ رب العزت اور پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے لیے اس میں فائدہ اور نفع پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ عام مسلمان سارے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت انہیں اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، کب پیدا ہوئے، کیا ہیں، یہ بھی میں مختصراً آپ کی خدمت میں رکھ دوں تاکہ آپ کو کتاب کے مؤلف کا بھی علم ہو جائے کہ یہ وہ مظلوم شخص ہے جو پوری دنیا کے اندر بدنام ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں 3 مظلوم شخصیتیں ہیں اس دنیا کے اندر۔ ایک تو یزید ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مظلوم شخص ہے جسے غالباً اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آج تک اللہ کے بندوں نے اسے معاف نہیں کیا الا من رحم اللہ۔ ایک وہ مظلوم شخص ہے۔ دوسرے مظلوم شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کا سہارا لے کر چور اور ڈاکو اور لٹیرے شیخ الاسلام اور محدث اور شیخ الحدیث اور الحاج اور قطب عالم اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے بہروپیے پھر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جن کا کوئی رشتہ نہیں، تعلق، لیکن ان کے نام پر روٹیاں سینک رہے ہیں، نام کے توے پر روٹیاں سینک رہے ہیں، اور آج بالکل ہمارے ملکوں کے اندر بر صغیر میں ان کے نام کو رٹ رٹ کر کے بیان کر کے اپنے خانہ ساز دھرموں کو چلا رہے ہیں، مذہبوں کو چلا رہے ہیں۔ ایک وہ مظلوم شخص ہے، اور تیسرا یہ مظلوم شخص ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں نجدی کہہ کر کے ہمارے ملکوں کے اندر گالیاں دی جاتی ہیں۔ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کا ایک مشہور شاعر، میں اسے شاعر کہوں، لوگ اسے مجدد دین ملت کہتے ہیں، میں اسے مجدد دین بدعت کہتا ہوں، احمد رضا خان، جسے میں احمد رضا خائن کہتا ہوں، خان کے بجائے خائن ہے، وہ خیانت کرنے والا۔ اس شخص کے بارے میں ایسے مغلظات اور ایسی تہمتیں اور ایسے بہتانات لگائے کہ علامہ والحفیظ، اور آج تک اس کے چوزے اور اس کے تلوے چاٹنے والے یہ بہروپے مولوی ڈاکو، اپنے آپ کو رضوی اور ان کی طرف منسوب کرنے والے، سنی کہنے والے، یہ سن کر کے ہونے والے مسلمان، یہ وہ سنی نہیں ہے اہل سنت والجماعت، بلکہ یہ وہ سنی ہے جو سن کر کے مسلمان۔ اس کی تقلید کا نام ہی ہے سن کر کے پیچھے بھیڑ چال چلنا۔ ایک بھیڑ آگے جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی بھیڑ چرانے والوں کو دیکھا ہے؟ بھیڑ چرانے والا آگے آگے چلتا ہے، اس کے پیچھے ایک بھیڑ رہتی ہے، یا وہ ایک ڈنڈے میں اپنے بھیڑ کو ایک باندھے رہتا ہے، اسی بھیڑ کو دیکھ کر ساری بھیڑیں اسی کے پیچھے چلتی ہیں۔ اگر وہ بھیڑ کسی کنویں میں گرے، اللہ کی قسم کوئی بھیڑ سوچنے کی اس کو وہ نہیں رہے گی، وہ ساری بھیڑیں اسی کنویں میں جائیں گی۔ بالکل یہی بھیڑ چال ہمارے ملکوں میں یہ جو ہے اپنے آپ کو حنفی کہنے والے، معذرت کے ساتھ اگر یہاں کوئی اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب الحمدللہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہم سب ہیں، ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جھوٹے لیبل لگانے والے حنفی ہم نہیں ہیں۔ الحمدللہ قولاً عملاً فعلاً ہر اعتبار سے ہم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب ہیں، کیونکہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں جن کی ہم قدر کرتے ہیں، جن کی عزت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ ایک مرغے کی ایک ٹانگ لے کر کے الگ ہوں اور ایک امام کو مان کر کے دوسرے امام کو گالیاں دیں، یا دوسرے امام کی توہین کریں، یا دوسرے امام کو جاہل بتلائیں۔ نور الانوار اصول فقہ کی بڑی مارکت العرا کتاب ہے، جسے ہم نے پڑھی ہے حنفی مدرسوں کے اندر۔ اس کتاب میں باقاعدہ ملا جیون کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہندوستانی عربی میں آج بھی نصاب تعلیم میں داخل ہے۔ نور الانوار بڑی مارکت العرا کتاب ہے، وہ ہر مولوی بغیر اس کو پڑھے ہوئے کوئی مولوی نہیں ہو سکتا۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جاہل کہا گیا۔ ہم توہین نہیں کرتے، ہم سب کو عالم، فاضل، مکرم، محترم سمجھتے ہیں۔ ہمارے سارے امام ہیں، ہمارے دین کے یہ رہنما ہیں، رہبر ہیں۔ یہ تو ہمارے اوپر ایک بہتان لگایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس شخص نے اسی نجدید کا نام لے کر کے، نجد، اور میری اس موضوع پر ایک مفصل تقریر بھی ہے کہ فتنہ نجد سعودی یا عراق،
فتنے نجد سعودیہ یا عراق، اس کو سنیے، آپ کے ساتھ آپ کو پوری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی کہ اصل نجد کہاں ہے اور کہاں سے کہاں، کہاں کا اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا والی بات ہے۔ نام لے کر کے گالیاں دی جاتی ہیں نجدی، کہتا ہے یہ شاعر بریلی کا احمد رضا خان، یہ کیا کہتے ہیں اپنے کتاب ہدایت بخشش، بڑی معروف کتاب اور ہم بچپن میں بڑا پڑھا کرتے تھے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، یعنی روزے کے سمت میں جھکا پھر تجھ کو کیا، اے نجدی تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، اے نجدی یعنی اے وہابی نجدی، دل تھا ساجد نجدیا، میرا دل سجدہ کرنے والا تھا، تجھ کو کیا۔ ارے میں نے کہا میرے باپ کا کیا، مردود، ارے تو اپنی آنگن میں کنویں کھدائے ننگا گھومے، میرے باپ کا کیا جاتا۔ لیکن تکلیف یہ ہوتی ہے جب دوسرے کو غلط کہہ کر کے تو اپنے آپ کو خود بھی غلط کام کر رہا ہے۔ سمجھ میں بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور کہتا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ان کے باپ نے جنت بنوائی ہے، یہ رسول اللہ کے ہیں، رسول اللہ کے نام پر روٹیاں کھاتے ہیں، بوٹیاں توڑتے ہیں ذلیل، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا۔ یہ جب مرا تو اس نے باقاعدہ وصایا شریف لکھی، وصیت کی کہ ہر جمعرات کو باقاعدہ برفی اور باقاعدہ لسی خالص برف کھانے کا ہماری قبر میں بھیجا جائے، وہ نیاز اور فاتحے کروائے جائیں، مرغ مسلم بریانیاں ہوں، اور یہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہو تو اور بچے زردے پلاؤ اور اچھی بات ہے۔ ہاں وہ پورا لسٹ ہے باقاعدہ، وہ کبھی میں بتاؤں گا، وصایا شریف کے اندر باقاعدہ لسٹ تیار ہوئی ہے کہ جب میں ہر جمعرات کو میرے یہاں بھیجتے رہنا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مظلوم شخص ہے جسے نجدی کہہ کر کے وہابی، اور ان کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کو وہابی کا نام دے کر کے، جبکہ ان کا اصل نام عبد الوہاب نہیں، ان کا اصل نام محمد ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ ان کج فہموں کو، کج کھوپڑی والے بدعتیوں مشرکوں کو نام بھی سلیقے کا نہیں معلوم ہے، لینا بھی نہیں آتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نام کیا ہے۔ سنو، ان کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے، محمد بن عبد الوہاب ہے، محمد بن عبد الوہاب ہے۔ تو دعوت تو محمد بن عبد الوہاب کی کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو کہنا تو چاہیے تھا کہ محمدی، کیا کہنا چاہیے تھا، لیکن محمدی جب کہیں گے ہمیں تو دنیا کیا کہے گی؟ ابے وہ تو محمدی ہے، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ رضوی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، تو کون ہے؟ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کون ہے؟ دنیا تانے مارے گی کہ نہیں مارے گی؟ اس لیے محمدی کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ وہابی۔ اور یہ وہابی ان کے باپ انگریزوں نے یہ نام دیا تھا، کیونکہ یہاں ناکو چنے چبائے تھے انہوں نے عرب کے اندر انہی کی تلواروں سے، تو انہیں پتا تھا کہ اس کی دعوت جہاں بھی جائے گی اس میں مجاہدین پیدا ہوں گے، اور مجاہدین الحمدللہ پیدا ہوئے، اور یہ چیز شرف اور مقام حاصل ہے صرف اسی جماعت کو کہ الحمدللہ جہاں بھی رہے ہیں انہوں نے جہاد کو قائم کیا ہے۔ آج تک جہاد کا نام لینے والے، یہ بدعتی، یہ مشرک یا یہ جماعت اسلامی، یہ آج تک ان کو جہاد کرنے کی توفیق نہیں ملی، بلکہ ایک دفعہ کہیں کھڑے ہوئے شاملی کے جنگ میں انگریزوں کے مقابلے میں، تو ان کے مولوی صاحب کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ اپنی جماعت کو لے کے بھاگے، کہنے لگے میں کیسے ان انگریزوں کے خلاف جنگ کروں، میں دیکھ رہا ہوں کہ خضر ان کی مدد کر رہے ہیں، خضر ادھر سے لڑ رہے ہیں۔ وہ خضر علیہ السلام نہیں تھے، وہ شیطان تھا ان مردودوں کو، جو خضر نظر آتا ہے نا ہر جگہ، ان کے یہاں بڑے خضر نظر آتے ہیں۔ اس لیے جب یہ مسافے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان مدینہ 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 سلام مدینہ، ہے نا، آج اس طرح کا بھی سلام کرتا ہے، چلتا ہے سلام مدینہ، ہے نا، تو باقاعدے انگوٹھے ٹٹولتے ہیں۔ کیا ٹٹولتے ہیں؟ جب سلام کریں گے تو آپ کا انگوٹھا دبائیں گے۔ کیا مقصد معلوم ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی شیطان نے یہ بتلایا ہوا ہے کہ زندگی میں کہیں بھی کسی موڑ پر خضر سے اگر ملاقات ہو گئی تو سمجھو تم بخش دیے گئے، تو
تو کہتے ہیں کہ ملاقات کیسے ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ خضر کہیں بھی مل کے مصافحہ کر سکتے ہیں. تو بولے پہچان میں کیسے آئیں گے یہ خضر ہیں؟ تو کہتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے، تو وہ ہڈی ٹٹولتے ہیں ہر ایک. واللہ بدرا آپ جائیں کبھی مسجد نبی میں باب رحمت اللہ ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہاں دیکھتے ہڈی ٹٹولتے ہیں، جس سے بھی بدعتی اسلام کو تو ہڈی ٹٹولتے ہیں. یہ کیا کر رہے بھائی؟ وہ جلدی بتاتے نہیں ہیں، یہ بڑی راز کی بات ہے، وہ وہی جانتے ہیں، ان کے حضرت نے بتلایا ہے، اس لیے وہ ڈھونڈتے ہیں خضر کو. یہ اصل میں شیطانی ٹولہ ہے، شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لو تو ان کے پارے گرم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں آپ جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں. لیکن ان کی شبیہ اور ان کی شکل کو امت کے سامنے غلط طریقے سے پیش کیا گیا. کچھ بریلوی جو تھے وہ تو خیر ہیں ہی ہیں، کیچڑ میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں، گندی نالیوں میں سانس لے رہے ہیں. یہ ہمارے دیابنا جو ہے، دیابنا دیوبند کے دیابنا، دیوبندی کی جمع دیابنا، دیوبندی کی جمع کیا ہے؟ دیابنا. ہاں یاد رکھنا ہے، جب میں کہیں دیابنا کہوں تو سمجھ جانا یہ پوری ذریت دیوبندیت میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ دیابنا جو ہیں، یہ دیوبند کہہ دو، دال سائلنٹ کر لو، ہے نا. یعنی دیوں کا جنگل، دیوں کا بن، دیوں کا بن مانے ہاں جنگل، دیوں کا بن ہے، بھوتوں پریتوں کا دیوں کا بن. اور کسی زمانے میں عامر عثمانی نے بھی یہ بڑی اچھی بات کہی تھی دیوبند کے بارے میں. جب وہ تب گیا، بہت بڑے رائٹر تھے عامر عثمانی، جماعت اسلامی کے بہت بڑے وکیل تھے. یہ تجلی دیوبند وہیں سے نکالتے، تجلی ماہنامہ تجلی مشہور ہے. تو انہوں نے کہا دغا کی دال ہے، دیوبند کا تجزیہ کیا تھا عامر عثمانی نے تجلی دیوبند میں کہ دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یا اس میں، دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یا اس میں، وفا دیو واو آ رہا نا، وفا فروشی کی ہے واو با تو بدی کی بے اس میں، وفا فروشی کی ہے واو تو بدی کی بے اس میں، جو اس کے نون سے نعرے جہیم غلطاں ہے، جہنم کی آگ، جو اس کے نون سے نعرے جہیم غلطاں ہیں تو اس کے دال سے دہقانیت نمایاں ہے. ملے یہ حرف تو بیچارہ دیوبند بنا، برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا. تو الغرض کچھ رہا بچا کچا معاملہ جو تھا انہوں نے پورا کر دیا اپنے بھائیوں کا. کتاب لکھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری محدث کبیر نے، اس کتاب کا نام المہند علی المفند. اس میں سوال ہوا ترکی حکومت جو بدعتیوں کی تھی کہ آپ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے لکھا محمد بن عبد الوہاب کی کتاب، اس کی تفسیر، اس کی حدیث الگ الگ کتابیں ہیں اور الگ ان کا قرآن ہے، الگ حدیثیں، ہم ان کو نہیں مانتے. وہ بہت بڑا بلید آدمی، بلید کا لفظ ہے، نعوذ باللہ. کیا ہے بلید؟ یعنی بلید جس کو کہتے ہیں آپ، یعنی ناپاک، بیوقوف، احمق، پاگل جس کو کہتے ہیں. اور فاسق اور فجار آدمی تھا، مسلمانوں کے قتل کو جائز قرار دیتا تھا. یہ دیوبندی جو یہاں کے مملکت کے راگ گا گا کر کے کیا لے جاتے ہیں؟ چندے لے جاتے ہیں، دارالعلوم چلاتے ہیں، دیوبند چلاتے ہیں، یہاں وہاں گالیاں دیتے ہیں ذلیل، اور یہاں آ کے ان کی مدح سرائی کر کر کے پیسے لے جاتے ہیں، ہاسپٹل بنواتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. آپ کے حیدرآباد میں بھی وہ جو ہاں ادھر جو ادارہ قائم ہوا ہے، محکمہ ادارے شرعیہ، کون وہ ایک ہے وہاں پہ، وہ بھی آ کے یہاں خوب تعریفیں رفع کر کے وزارہ سے ادھر ادھر سے خوب پیسے اینٹتے ہیں اور وہاں گالیاں دیتے ہیں. یہ دوغلے منافق، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں میں کبھی وہ کتاب لاؤں گا، میرے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پیش کروں گا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ان کا، ان دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا ہے. یہ دو بریلوی بیوقوف، انہیں بھی کہتے ہیں وہابی. وہابی کیوں کہتے ہیں ان کو، دیوبندیوں کو؟ اس لیے کہ یہ تھوڑے گلابی لوگ ہیں نا، گلابی، جیسا دیش ویسا بھیس، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے، رنگ بدل کر کے انہوں نے بھیس بدل کر کے یہاں، تو انہوں نے کہا یہ بھی انہی کی طرح ہے، اس لیے یہ ہو گئے گلابی. حالانکہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب یہ
علم العلماء المجاہدین، امام الدعوت السلفیہ اور ناصر السنت النبویہ، قامع بدعت شنیعہ، اور اسی طرح مصیبتوں میں صبر کرنے والے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت و بندگی میں زندگی گزارنے والے محدث اور محدث عصر، اور اسی طرح فقیہ دوران شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ریس بن زاخر بن محمد بن علوی بن وہب التمیمی ہیں. آپ کی نسبت نجد کبریٰ کے قبیلے کی طرف ہے. تمیمی جو قبیلہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی زکوٰۃ آتی تھی، تمیمی زکوٰۃ کی، تو اللہ کے نبی خود اسے قبول کرتے تھے. اللہ کے نبی خود اسے قبول کر کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے تھے، بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے جو ہے ہنسی اور خوشی کے ساتھ. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف، اس قبیلے سے ہیں جن کو آج بدنام کیا گیا اور رسوا کیا گیا ان کی کتابوں کی وجہ سے. لیکن وجہ وہی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ کتابیں پھیلیں گی، لوگوں کے ایمان درست ہوں گے، ملک کے اندر صلاح اور مطلب انتشار ختم ہوگا اور لوگ صحیح راستوں پہ آئیں گے. شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کے پیچھے لگایا. تو ہم کہتے ہیں ان کے باپ کا نام عبد الوہاب تھا، اس کی طرف کیوں ہم کو منسوب کرتے ہو محمدی کو اگر کہنا؟ حالانکہ ہم اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو وہابی وغیرہ نہیں کہتے. جو وہابی تو گالی کے طور پر لوگ ہمیں کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اور اگر چلو ٹھیک ہے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں. شیریں سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اللہ اکبر، ماشاء اللہ. بھائی لکھنؤ حیدرآباد کی تہذیب موجود ہے یہاں. اگر اردو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئی ہے اور دلی کے اندر جوان ہوئی ہے، تو لکھنؤ نے اس کے پلکوں کو اور زلفوں کو سنوارا ہے. تو یقیناً یہاں گنگا جمنی تہذیب نہ کہیں بلکہ گنگا جمنی دکنی تہذیب تینوں جمع ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور سب باذوق ہیں، سمجھنے والے ہیں. اہل لکھنؤ بھی ہیں، اہل دلی بھی ہیں، اور اہل حیدرآباد بھی ہیں، اور اہل دکن کہہ لو، حیدرآباد میں اہل دکن بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں غالب کو سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں آئے گی. کتنے شیریں ہیں، غالب نے کہا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. وہابی کہا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نام منتخب کروایا نسبت کے لیے کہ ان کے لیے گالی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے لیے کوئی گالی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاب اللہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ وہاب اللہ کا نام ہے. اور تم نے ہمیں نسبت بھی دی تو اللہ کی طرف منسوب کیا، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور میں کہوں جو وہابی نہ ہو وہ لہابی ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ دو ہی کیٹیگری، یا تو اللہ والوں کی یا شیطان والوں کی. تو یا تو وہابی ہوگا یا تو لہابی ہوگا. تو وہابی بھی کہا گیا تو لہابی تو الحمدللہ نہیں ہے. چلو اس سے ہمیں پاک کر دیا گیا. البتہ ابو لہب کی سنتیں منانے والے عید میلاد النبی وہ ضرور لہابی ہیں، کیونکہ عید نبی کی پیدائش پر اسی نے عید منائی تھی اور صہیبیہ کو آزاد کیا تھا اور لونڈی کو آزاد کیا تھا. خیر، یہ ایک جواب ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اٹکل والا جواب ہے، یعنی بے معنی کی جس کو کہتے ہیں کہ پتھر پھینک کے مارو گے تو اینٹ پھینک کے ہم ماریں گے، تو والا جواب ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن بہرحال ایسے ہی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ 24 نمبر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ 24 نمبر ہیں. 24 نمبر کیا ہوتا ہے؟ 24 کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے بڑا اصلی ہوتا ہے، بلکہ 24 کے بعد کوئی نمبر ہی نہیں. اصلی سونا 24 کیرٹ کا ہوتا ہے. تو 24 میں بھی ہم الحمدللہ کیا رہے؟ بلند رہے. سونا کھرا 24 کیرٹ کا ہوتا ہے. تو یہ 24 بھی کہہ کے جو ہنستے ہیں تو کہتے ہاں بھیا ہم 24 ہیں، تم ہو تانبے پیتل لوہے جن کی کوئی نہ آبرو ہے نہ کوئی عزت ہے. ابے 24 کیرٹ سونا ہوتا ہے الحمدللہ. تم نے کہا بھی تو ہمیں اچھا انعام دیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بات. اور یہ سب مختلف ناموں سے ان کو بدنام کیا جاتا ہے. کہیں کان جھاڑنے والے، کہیں ہاتھ جھاڑنے والے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. یہ بیچارے جہاں کہیں بھی ہیں ان کو اہل حدیث بھی نہیں کہتے، ان کو اہل حدیث بھی نہیں کہتے، غیر مقلد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد. غیر مقلد، مقلد وہ ہیں تو کہتے ہیں غیر مقلد، ہے نا. اس طرح سے نام دے دے کر کے بدنام کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بولو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے. ان
کے مولویوں مفتیوں سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مملکت سعودیہ عربیہ کے دارالسلطنت ریاض کے شمال میں واقع شہر تھا ایک درعیہ عینیہ کے اندر سن 1115 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان علم و فضل کا گہوارہ تھا اور آپ کے والد مکرم شیخ عبد الوہاب بن سلیمان یہ علم و فضل اور مکارم اخلاق اور بہترین صفات کے حامل تھے، اور آپ کا آبائی ورثہ تھا، یہ علم آپ کا آبائی ورثہ تھا۔ آپ کے جد امجد سلیمان بن علی نجد کے چوٹی کے عالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور علوم دینیہ میں وہ مرجع خاص بنے ہوئے تھے۔ تصانیف اور تالیفات اور فتویٰ نویسی وغیرہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مناسک حج پر ایک کتاب بھی ان کے دادا نے لکھی ہے۔ امام الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد سے اپنے شہری میں حاصل کی، اور پھر تفسیر اور حدیث اور فقہ کی کتابیں بھی انہی سے پڑھی، اور آپ بچپن ہی میں سلف کی کتابوں کا ذوق و شوق سے وہ مطالعہ کرتے تھے، خصوصاً شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلمیذ خاص علامہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا بڑے اشتیاق سے بھرپور مطالعہ کرتے تھے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ایک دور آیا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حج کے فریضے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں جن قابل ذکر مشائخ سے تعلیم حاصل کی مدینہ منورہ میں، ان میں آپ کو یہ بھی میں بتاؤں جہاں پر نجدی علماء تھے یا حجازی علماء تھے، وہیں پر یہ شرف حاصل بھی ہے ہندوستان کو بھی کہ وہاں کے ایک عالم دین علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی وہ شاگرد تھے۔ محمد بن عبد الوہاب ان کے شاگرد تھے، جو سندھ سے علامہ محمد حیات سندھی جو مدینے کے مدرس تھے، ان کے وہ استاد تھے۔ ایک ہندی عالم محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور بہت ہی علم حاصل کیا ان سے علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اسی طرح سے شیخ عبداللہ افالقی احسا سے، اور اسی طرح شیخ محمد افالقی، اسی طرح سے شیخ آفندی داغستانی، اسی طرح سے شیخ اسماعیل اجرونی، اور اسی طرح شیخ عبداللہ بن ابراہیم، یہ تمام سب مشائخ تھے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے تعلیم حاصل کی۔ اسی طرح مدینے سے آپ بصرہ عراق تشریف لے گئے اور وہاں کے علماء اور مشائخ سے علم حاصل کیا، اور اسی طرح سے وہاں سے پھر آپ بہت سارے مشائخ سے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس ہوئے اور پڑھنے لکھنے میں مصروف ہو گئے، اور آپ کی یہ تصنیفات جو کتابیں ہیں وہ گواہ ہیں کہ آپ کس قدر سنجیدہ اور نیک طبیعت کے مالک تھے، اور کس قدر بلند اخلاق اور نہایت متانت اور باوقار طریقے سے مسائل بیان کرتے تھے، اور جن میں تعصب کا، عناد کا، بغض کا ذرا برابر بھی شائبہ نہیں پایا جاتا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ آپ 10 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی قرآن کریم حفظ کر چکے تھے۔ ابھی 10 سال کی عمر کو نہیں ہوئے کہ اس سے پہلے ہی قرآن کریم آپ نے حفظ کر لیا تھا، اور آپ کی ذہانت و فطانت سے علماء اور مشائخ اور خود آپ کے والد محترم بھی بڑے متاثر تھے، اور آپ کو اخلاق حسنہ میں بلند مقام حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مخالف بھی آپ کی خدمت میں پہنچ گئے تھے، جو آپ کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی خدمت کرتے تھے۔ امام موصوف نے اپنی دعوت پھیلانے کے لیے توحید کے مسائل پر اور شرک یا رسوم پر جو اس زمانے میں رائج تھی، علماء وقت سے مباحثے اور بحث کیے۔ اسی طرح کئی علماء آپ کی دعوت سے متفق بھی ہو گئے، اور درس و تدریس، خطبات و تقاریر کے ذریعے عوام کو دعوت حق سے روشناس کیا، اور تحریر کے ذریعے علماء کو جمود اور کاہلی کے اندھیروں سے باہر نکالا۔ اس سلسلے میں آپ نے کئی امیروں اور شیوخ کو اور بعض اپنے اقارب اور رشتہ داروں کو بھی خطوط لکھ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی اور شرک و بدعت کی برائیاں بیان کی، اور یہ محض زور خطابت نہیں تھا بلکہ دلائل اور براہین کی بنیاد اور حکمت سے لوگوں کو پوری طرح مطمئن کیا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نے آپ کی دعوت گویا اس قرآن کی آیت کی عملی تصویر تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اے میرے نبی اپنے رب کی طرف حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت دیجئے اور لوگوں سے بہترین طریقے پر بحث و مباحثہ اور مناظرہ کیجئے۔ بچپن ہی سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس جذبے سے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے جذبے سے معمور تھے۔ آپ ایک اعلیٰ درجے کے مرد مجاہد بھی تھے۔ آپ کی زبان و قلم نے میدان جہاد میں خوب جولانہ دکھائیں۔
جہاں آپ کی زبان و قلم نے جولانیاں دکھائیں، وہیں آپ کی تلوار نے بھی دشمنوں کے مقابلے میں خوب جولانیاں دکھلائیں اور اس کے جوہر دکھلائے، یعنی میدان جہاد میں بھی محمد بن عبد الوہاب شریک ہوتے تھے۔ آپ نے شرک و بدعت کے بہت سارے مرکز اور بہت سارے سینٹر ختم کر دیے، گڑھ ختم کیے، اور جن درختوں کو اسی عرب کے اندر معبود سمجھ کر پوجا جاتا تھا اور عورتیں باقاعدے بیٹا یا بیٹی مانگنے کے لیے یا فہل کہہ کر کے اس درخت سے اپنے پیٹ رگڑا کرتی تھی، اپنی چھاتیوں کو رگڑا کرتی تھی، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گوارا نہیں ہوا، چنانچہ حکم دیا کہ اس پیڑ کو گرا دیا جائے۔ بعض لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اگر یہ پیڑ گرے گا تو جو کاٹے گا، جو گرائے گا، اس کی موت ہو جائے گی، حتیٰ کہ بعض شاگرد بھی ان کے متزلزل ہو گئے ایسے موقع پر۔ لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے کلہاڑی لی اور سب سے پہلے کلہاڑی ماری، اور اس کے بعد جب کچھ نہیں ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے سارے شاگردوں کو پیڑ ہی کاٹ کر کے گرا دیا، اور اس طرح سے اس شرک کا اور اس شرک کی جڑ کا خاتمہ ہوا۔ اور اس راہ میں، توحید کے اس دعوت کی راہ میں آپ نے ہجرت اور جلا وطنی جیسی تکلیفیں بھی برداشت کی، دوچار ہوئے۔ امام موصوف نہایت ہی عزم راسخ اور ہمت بلند کے مالک تھے، اور جب شیخ الاسلام کے معاون خاص امیر عوینہ کا جو امیر تھا، عثمان ابن معمر کو ایک زانیہ عورت کو رجم کی سزا دینے پر احسا والحفوف جو اس وقت ہے، قطیف کا جو علاقہ احسا اور قطیف کے سلیمان بن محمد بن عبدالعزیز حمید نے دھمکی دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے امارت میں، آپ کے سلطنت میں، کہ یہ کون سا شخص ہے جو زانیہ عورتوں کو سزا، کیونکہ یہ احسا اور قطیف کا جو امیر تھا یہ خود زانی اور فاحش اور عیاش قسم کا آدمی تھا، اس لیے یہ سوچتا تھا کہ اگر یہ رواج پڑ گیا تو پھر ہم بھی کسی دن رجم کر دیے جائیں گے۔ اس نے دھمکی دی کہ یہ جو وظیفے اور امداد دیے جا رہے ہیں یہ سب بند کر دیے جائیں گے اور ہماری فوج تمہیں جو ہے ختم کر دے گی۔ ان کو ڈرایا تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تسلی دی اور ان کو سمجھایا، کن کو؟ جن کے امیر عوینہ عثمان ابن معمر جن کے ساتھ تھے محمد بن عبد الوہاب، ان کو سمجھایا، ان کو تسلی دی، اور تسلی کن کلمات سے دی؟ کہنے لگے ان هذا الذي اقمت به ودعوت اليه كلمه لا اله الا الله واركان الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان انت تمسكت ونصرته فان الله سبحانه يظهرك على اعدائك فلا يزعجك سليمان ولا يفزعك، یعنی جس چیز کو لے کر کے اے امیر تم کھڑے ہوئے ہو اور جس کی دعوت تم نے دی ہے وہ یقیناً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ارکان اسلام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اگر تم مضبوطی سے ڈٹے رہے اور اس کی نصرت کی تم نے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تم کو تمہارے دشمنوں پر غالب کر دے گا، اس لیے تمہیں سلیمان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنی مدد بند کر دے کرتے۔ یہ توکل اور یہ بھروسہ اور یہ اثر و رس یہ ایسے شخص کی صفت ہو سکتی ہے یقیناً جس کے رگ و ریشے میں توحید کا خون دوڑ رہا ہو اور توحید رگ و ریشے میں جانگزی ہو اور خوف و ڈر کے ہر مقام پر اس کے دل میں اللہ کا خوف پہلے آتا ہو، خشیت الہی کا قبضہ ہو، اور شرک و بدعت کی نجاست سے جس کا خون، گوشت اور چربی ہر حصے بدن پاک و صاف ہو، وہی شخص اس طرح کے کلمات کہہ سکتا ہے۔ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں ان کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے، اور کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا خوف ان کے دل میں قریب سے بھی نہیں پھٹکتا ہے، قریب سے بھی نہیں پھٹکتا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب صادق ہوتا ہے، سچا ماننے والا ہوتا ہے، وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا، وہ ظالموں کے سامنے وہ جبل مستقیم بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ، بہرحال وہ ان کی سیرت ہے لمبی چوڑی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ جو امیر تھا عوینہ کا وہ ڈر بھی گیا، وہ ڈر گیا اور شیخ کو کہا کہ میں اس سلطنت کو برباد نہیں کر سکتا، اس لیے آپ عوینہ چھوڑ کر کے نکل جائیں۔ اور ایک آدمی، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو لگا دیا کہ عوینہ سے ان کو لے جا کر جہاں جائیں ان کو چھوڑ دو، اور راستے میں موقع ملے تو اس کو ختم بھی کر دیں۔ اور تبتی ہوئی، بہرحال اس موضوع پر میری سی ڈی بھی ہے، کیسٹ بھی ہے، تو آپ سنیں۔ وہ شخص، اس کا یہ بیان ہے کہ جب میں نے کوشش کی کہ امیر کے حکم کو میں نافذ کروں، یعنی آگے آگے وہ چلتے تھے، دھوپ کی تیزی، تنے تنہا، کوئی پرسان حال نہیں، جب بھی میں نے کوشش کی لاؤ اس کو مارو، لیکن جیسے ہی میں بڑھتا تھا میرے دل لرز اٹھتا تھا، میرے ہاتھ کانپ جاتے تھے اور میں ڈر جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے میں جو ہے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ جب میں نے کوشش، یہاں تک کہ وہ ریاض آ گئے،
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب دریا اوائنا چھوڑ کر ریاض آ گئے، اور ریاض میں ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے شاگرد پر انہوں نے سکونت اختیار کی، وہاں رہے. اور امیر ریاض جو محمد بن سعود تھے، ان کی جو بیوی تھی جوہرہ نام تھا یا کیا نام تھا، بڑی پاک باز اور بڑی نیک اور بڑی صالحہ تھی. جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ریاض پہنچے، ان کو بھی عورتوں کے ذریعے جب دروس کے سلسلے شروع ہوئے گھروں میں، تو اس پاک باز بیوی کو، عورت کو بھی پتا چلا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب یہاں آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو یہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ کسی کامیاب انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت اگر نیک ہو، صالحہ، پاک باز ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو. آج دیکھیے اس ایک خاتون کے مشورے سے آج سعودی عرب قائم ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا گورنر جو تھے امیر ریاض محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ، رات کو بیوی نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے کہ آپ کے شہر میں ایک بڑی عظیم علمی شخصیت موجود ہے. کہنے کی کون؟